بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اور وہ بدل گئی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مکان سے باہر نکل کر میں نے ایک خاموش سائے کی طرح فیکٹری کے طول و عرض میں گھومنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رہائشی مکان اور ایک زیر تعمیر گودام کے سوا مجھے فیکٹری میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں کسی شخص کو چھپایا جا سکے، اور وہ دونوں جگہیں خالی تھیں۔ میں گھومتا ہوا سرخ کار کی طرف آ گیا۔ دفعتاً مجھے اندازہ ہوا کہ کار کا ایک دروازہ لاک نہیں ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، فیکٹری کا مین گیٹ قریباً 200 فٹ کی دوری پر تھا۔ لازمی بات تھی کہ وہاں رائفل بردار چوکیدار موجود تھا، مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور گاڑی کے اندر گھس گیا۔ مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں وہ عجیب سا پستول دیکھوں جس کا ذکر حسنہ نے کیا تھا۔ ڈیش بورڈ بغیر تالے کے تھا۔ میں نے اسے کھولا تو فلا لین کے کپڑے میں لپٹا ہوا پستول مجھے نظر آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ حسنہ نے اسے عجیب کیوں کہا تھا۔ اس پستول کے آگے کوئی 8 انچ لمبا سائلنسر لگا ہوا تھا۔ پستول اور سائلنسر دونوں امپورٹڈ تھے، اور ان کی قیمت موجودہ وقت کے حساب سے 14-15 ہزار سے کم نہیں تھی۔ میں ڈیش بورڈ بند کر کے گاڑی سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک شے پر میری نگاہ پڑی اور میں ٹھٹک سا گیا۔ یہ ایک سیاہ ڈائری تھی جس کا ایک کونا ڈیش بورڈ کے نچلے خانے سے جھانک رہا تھا۔ بوسیدہ سی جلد تھی۔ میں نے چاند کی روشنی میں اس کی ورق گردانی کی تو انکشاف ہوا کہ یہ سچ مچ کی ڈائری ہے، یعنی ہر صفحے پر تاریخ اور روزمرہ کی مصروفیات لکھی ہوئی تھی۔ تحریر انگریزی میں تھی اور کافی شکستہ تھی، تاہم اچھی روشنی میں اس کو پڑھا جا سکتا تھا۔ اس گاڑی میں اس سے قیمتی شے میرے لیے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے یہ ڈائری اپنے لباس میں رکھ لی اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ فیکٹری کے آفس میں کھڑا تھا۔ میں نے بیرونی دروازہ کھولا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل آیا۔ ڈائری میرے سامنے میز پر پڑی تھی اور میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس ڈائری نے میری تفتیش کو آگے بڑھانے کے بجائے فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ میں نے اس ڈائری کو کئی جگہ سے پڑھا تھا، خاص طور پر 17 مارچ والا صفحہ میرے زیر مطالعہ رہا تھا۔ مارچ کی دوسری تاریخوں کی طرح اس تاریخ میں بھی پرتھی پال نے ایک مصروف دن گزارا تھا۔ صبح 10 بجے سے لے کر رات گئے تک اس کی مصروفیات لکھی ہوئی تھیں۔ اس ڈائری میں پرتھی پال نے جو کچھ بھی لکھا تھا وہ بہت احتیاط سے لکھا تھا۔ کم از کم اس ڈائری کی وجہ سے اس پر کوئی حرف نہیں آ سکتا تھا، اور اس نے 17 تاریخ کی مصروفیات تو ویسے بھی سیدھی سادھی لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا، رات پارٹی دیر سے ختم ہوئی تھی، اس لیے دیر سے سویا اور دیر سے اٹھا۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سوچا گھر جا کر نہاتا ہوں، لیکن باہر پورچ میں آیا تو پتہ چلا کہ گاڑی سونا لے کر گئی ہے۔ سونا ایسی ہی حرکتیں کرتی ہے۔ وہ 11:30 بجے کے قریب واپس آئی۔ میں اس وقت نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا، پھر بھی اپنے شیڈول سے آدھا گھنٹہ لیٹ تھا۔ پہلے کے بجائے دوسری فلائٹ سے پنڈی جانا پڑا۔ وہاں میٹنگ بھی کافی دیر تک چلی۔ یوں رات 11 بجے سے پہلے واپسی نہ ہو سکی۔ کالا شاہ کاکو جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فلیٹیز میں ڈنر کیا۔ وہاں ڈاکٹر رائے سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی خوبصورت وائف بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹر رائے اپنے پلاٹ کا ذکر لے بیٹھے۔ ان کا خیال ہے اس سے آگے پلاٹ کے جھگڑے طویل کا ذکر تھا جس کا اس کہانی سے تعلق نہیں۔ یہ تحریر دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 17 اور 18 مارچ کی درمیانی شب رات گئے تک، اور غالباً اس کے بعد بھی پرتھی پال فلیٹیز ہوٹل میں تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس رات کالا شاہ کاکو فیکٹری میں ایک نامعلوم شخص پر تشدد کرنے والا کون تھا اور کیوں تشدد کر رہا تھا۔ میرا دھیان رہ کر اس تحریر کی ابتدائی سطروں کی طرف جا رہا تھا۔
اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان سطروں میں ایک اہم نقطہ چھپا ہوا ہے۔ پرتھی پال نے لکھا تھا کہ وہ پورچ میں پہنچا تو پتہ چلا کہ گاڑی سونا لے گئی ہے۔ یہ کوئی 10 بجے کا عمل تھا اور یہی وقت تھا جب کرنل کے چوکیدار محمد حسین نے سرخ گاڑی کو گیٹ سے نکلتے اور آگے جا کر اس میں گلزار کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں پرتھی پال کی سرخ گاڑی کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ اس کی پچھلی کھڑکیوں اور بیک سکرین پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ چوکیدار محمد حسین نے جب اپنے کیبن سے اس گاڑی کو دیکھا ہوگا تو اسے ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ گاڑی کون چلا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ پرتھی پال کی گاڑی تھی اور وہ اسی پر یہاں پہنچا تھا، لہٰذا محمد حسین نے تصور کیا کہ گاڑی پرتھی چلا رہا تھا۔ اب اس ڈائری کی تحریر بتا رہی تھی کہ گاڑی پرتھی پال نہیں، وہ سونا نامی لڑکی چلا رہی تھی۔ سونا نامی یہ لڑکی کون تھی اور پرتھی پال سے اس کا کیا رشتہ تھا، اس بارے میں ڈائری میں کچھ تحریر نہیں تھا۔ میں نے ڈائری کی اچھی طرح ورق گردانی کی۔ پچھلے 2.5 مہینوں کی روداد میں 3-4 جگہ اس سونا نامی لڑکی کا ذکر آیا تھا، لیکن اس ذکر کے حدود اربے پر کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ یہ انسپیکٹر ناتھا سنگھ کا کمرہ تھا۔ وہ کسی تفتیش پر گیا ہوا تھا۔ اس کا سنتری دروازے پر چوکس کھڑا تھا۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ سنتری کسی عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ چند لمحے بعد سنتری نے اندر آ کر کھٹاک سے سلوٹ کیا اور مجھے اطلاع دی کہ ایک میم صاحبہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میم صاحبہ کا نام سن کر میری رگوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرا دھیان سیدھا جین عرف جینی کی طرف گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ جینی ہی تھی۔ سنتری نے چک اٹھائی تو وہ جھک کر اندر آ گئی۔ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور ماڈرن نظر آ رہی تھی۔ اس نے پتلون کے اوپر ایک پتلی سی بنیان پہن رکھی تھی۔ اس بیچاری بنیان سے میم صاحبہ کا جوبن سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ حد یہ تھی کہ وہ اپنا گدھے کے سائز کا کتا بھی ساتھ ہی لیتی چلی آئی تھی۔ یہ بل ڈاگ بڑی خونخوار نظروں سے ارد گرد کی چیزوں کو گھور رہا تھا۔ ظاہر ہے میں اور سنتری بھی ان چیزوں میں شامل تھے۔ اچھی طرح اطمینان سے بیٹھنے کے بعد جینی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اردو بولتی تھی۔ کہنے لگی، انسپیکٹر نواز خان، ہم نے تم کو ڈلہوزی میں دیکھا تھا۔ یہاں دیکھا تو بڑا خوشی ہوا۔ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تم گولزار یعنی گلزار کا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ادھر آیا ہے۔ گاڈ جانتا ہے ہم کو اس کے لاپتہ ہونے کا بڑا دکھ ہے۔ وہ گڈ مین تھا، اچھا آدمی تھا۔ ہم کو معلوم ہوتا کہ وہ ہم سے ملنے آیا ہے تو ہم خود اس کو اپنے پاس بلاتا، لیکن پاگل واچ مین سے جھگڑا کرتا رہا، پھر معلوم نہیں کدھر چلا گیا۔ میں نے کہا، مس جین، وہ گیا نہیں، اسے لے جایا گیا ہے، اور لے جانے والی کار آپ کے منگیتر محترم پرتھی پال صاحب کی ہے۔ یہ تم کو کس نے بتایا؟ اس نے ماتھے پر شکنے ڈال کر پوچھا۔ میں نے چوکیدار محمد حسین کا نام ظاہر کیے بغیر جینی کو بتایا کہ 17 مارچ کی صبح کوٹھی سے نکلنے والی سرخ کار کو گلزار نے ہاتھ دے کر روکا تھا اور کار چلانے والا اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد سے گلزار کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بولی، سرخ کار تو پرتھی کا ہی ہے، لیکن ہم کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کرے گا۔ ہاں، کہیں وہ نشے میں نہ ہو۔ نشے میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تم نے اس بارے میں اس سے بات کیا؟ میں نے کہا، بات کی ہے، لیکن وہ ایسا بھلا مانس کہاں ہے کہ آسانی سے بتا دے۔ جینی کے چہرے پر اب سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ یہ وہ سیلانی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی جو راہ چلتے مردوں کو پکڑ کر پرستان کی سیر کرا دیتی تھی۔ وہ دبے لہجے میں بولی، انسپیکٹر، ہم مانتا ہے کہ پرتھی ہمارا منگیتر ہے، مگر ہم انصاف کا گلا کاٹنا نہیں مانگتا۔ ہم چاہتا ہے کہ جو بھی سچ ہے وہ سامنے آئے۔ ہم تم سے درخواست کرتا ہے کہ تم اس کیس کو اچھی طرح دیکھو۔ جینی کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ خود بھی پرتھی پال کے متعلق شبے میں ڈلی ہوئی ہے اور سمجھتی ہے کہ گلزار کے غائب ہونے میں پرتھی یا اس کے کسی ساتھی کا ہاتھ ہے۔ کتنے گھٹیا کردار کے لوگ تھے یہ، اور کتنے کمزور تھے ان کے رشتے۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس خیال سے بھی ڈر رہے تھے کہ ان سے دھوکہ نہ ہو۔ جینی سے میری باتوں کے دوران ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ یہ پرتھی پال تھا۔
وہ مجھے انسپیکٹر ناتھا سنگھ سمجھ کر پوچھ رہا تھا کہ جینی ادھر پولیس اسٹیشن تو نہیں آئی۔ جینی نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ پرتھی پال کا فون ہے اور وہ اس کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ وہ اشاروں سے مجھے منع کرنے لگی کہ میں اسے کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے پرتھی پال سے کہہ دیا کہ نہیں، یہاں کوئی نہیں آیا۔ پرتھی پال نے فون بند کر دیا۔ پرتھی پال سے گفتگو کر کے میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ چند لمحوں کے اندر اندر گلزار کی الجھی ہوئی گتھی سلجھ گئی تھی۔ دراصل اس گفتگو کے دوران پرتھی پال کے ہونٹوں سے ایک ایسا لفظ ادا ہوا تھا جس نے اس کیس کے سارے انجر پنجر ڈھیلے کر کے مجرم کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور جینی سے کہا، مس جین، آپ اطمینان سے گھر جائیں۔ میرا خیال ہے میں آج شام تک اس معاملے کو حل کر لوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے میں جب شام کو آپ کے پاس آؤں تو گلزار بھی برآمد ہو چکا ہو۔ او گاڈ، وہ حیرانی سے بولی، اتنی جلدی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوگا۔ میں نے اسے یقین دلایا، پھر گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویری سوری، مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر کھینچ کر اسے جلدی سے میرے راستے سے ہٹا لیا۔ میں لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر صحن میں آ گیا۔ جینی میرے پیچھے ہی نکل آئی۔ شام 8 بجے میں مسٹر ایلفریڈ کی کوٹھی میں ان کے شاہانہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا وکٹوریا دور کے کسی محل میں آ گیا ہوں۔ مسٹر ایلفریڈ خود گھر میں نہیں تھے۔ ان کی شوخ و شنگ بیٹی بڑی ادا سے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے مسٹر انسپیکٹر؟ کچھ اتا پتا چلا؟ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ او مائی گاڈ! جینی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں ہے گولزار؟ ہم اس کے بارے میں بڑا وری ہے، بڑا بے قرار تھا ہم۔ کہاں ہے گولزار؟ کس نے اغوا کیا تھا اس کو؟ میں سگریٹ کا کش لے کر اطمینان سے بولا، تم نے مس جین، تم نے اغوا کیا تھا اسے اور پھر کالا شاہ کاکو کی فیکٹری میں اس پر تشدد کر کے ختم کر ڈالا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کہتا ہے انسپیکٹر؟ تمہارا برین تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے مس جین، اور ابھی تمہارا دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ میں نے سب انسپیکٹر کو آواز دی۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر بیٹھا تھا۔ اندر آ کر اس نے سلوٹ کیا۔ میں نے کہا، جاؤ گاڑی سے چوکیدار کو لے آؤ۔ وہ میرے کہنے سے پہلے ہی چوکیدار کو اندر لا چکا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے چوکیدار کو ڈرائنگ روم میں داخل کر دیا۔ یہ کالا شاہ کاکوک والی زیر تعمیر فیکٹری کا چوکیدار تھا۔ اس کا نام کیکر سنگھ تھا۔ تھانے میں کیکر سنگھ کے سارے کس بل نکل چکے تھے۔ اس کے نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا اور پیشانی پر بڑا سا گومڑ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہاں کیکر سنگھ، 17 اور 18 تاریخ کی درمیانی شب رات 9 بجے کیا ہوا تھا؟ کیکر سنگھ گلوگیر آواز میں بولا، میم صاحبہ اپنی گاڑی میں ایک شخص کو لے کر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ پریما بی بی بھی تھیں۔ میں اس وقت نشے میں تھا۔ انہوں نے پہلے مجھے جھاڑیں پلائیں، پھر پوچھا کہ پرتھی پال صاحب کہاں ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے آنا تو تھا لیکن آئے نہیں، سنا ہے پنڈی گئے ہوئے ہیں۔ میم صاحبہ غصے میں بڑبڑانے لگیں۔ پھر انہوں نے گیٹ کھلوایا اور گاڑی اندر لے گئیں۔ میں گیٹ پر بیٹھا رہا اور وہ گاڑی میں ساتھ آنے والے بندے کو لے کر مکان میں چلی گئیں۔ میرے اوپر نشہ زور مار رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے میں پھر سو گیا۔ گہری نیند میں مجھے کبھی کبھی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ ان آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ میم صاحبہ اس شخص کی دھنائی کر رہی ہیں۔ ایسی مار پیٹ اس فیکٹری میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پرتھی پال صاحب کسی بندے کو پکڑ کر یہاں لائے اور اس کی خوب مرمت بنائی۔ ان کا ایک پارٹی سے کاروباری جھگڑا چل رہا ہے اور اس جھگڑے میں کئی بار مار پیٹ تک نوبت آ چکی ہے۔ میں نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا جب میم صاحبہ اور ان کی سہیلی گاڑی لے کر واپس چلی گئیں۔ جس شخص کو مارا پیٹا گیا تھا وہ مجھے گاڑی میں نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ میم صاحبہ کے جانے سے پہلے ہی فیکٹری سے نکل گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی سیٹ پر لمبا پڑا ہو اور مجھے نظر نہ آیا ہو۔ اس بیان کے بعد جینی سختے کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اس کا رنگ ہمیشہ سے زیادہ سفید نظر آ رہا تھا۔ چند منٹ پہلے اس کی آنکھوں میں ناچنے والی تمام تیزی تراری رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، مس جین، اب تم سوچو گی کہ میں تم تک کیسے پہنچ گیا۔ دراصل مجھے معلوم تھا کہ 17 تاریخ کی صبح گلزار جس گاڑی میں بیٹھ کر گیا تھا وہ پرتھی پال کی ضرور تھی، مگر اسے پرتھی پال نہیں چلا رہا تھا، اسے سونا نام کی کوئی لڑکی یا عورت چلا رہی تھی۔
اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ سونا نامی یہ لڑکی یا عورت کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں معلومات حاصل کرتا تم تھانے پہنچ گئیں اور مجھ سے کیس کے بارے میں بات چیت کرنے لگیں۔ تمہیں یاد ہوگا صبح ہونے والی اس بات چیت کے دوران ہی پرتھی پال کا فون آیا تھا، اور یہ فون سننے کے فوراً بعد میں نے تمہارے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ شام تک میں یہ معمہ حل کر لوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے سونا کا پتہ چل گیا تھا۔ سونا تمہارا ہی نک نیم ہے، اور یہ نک نیم پرتھی پال نے رکھا ہوا ہے۔ وہ بے تکلفی سے تمہیں سونا کہتا ہے اور لکھتا ہے۔ میرا خیال ہے اب پوری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جینی نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر ایک بہت گہری سانس لی اور بولی، تم جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا قیمت تم کو بہت زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ واچ مین، چوکیدار کے بیان سے یہ بات کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے گلزار کو اغوا کیا یا مارا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں اب شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مس جین شیلڈ، تمہیں پتا چل چکا تھا کہ گلزار رات کو کوٹھی پر آیا تھا اور اس نے تمہارا نام لے کر ہنگامہ کیا ہے۔ یہ صورتحال تمہارے لیے کسی طرح بھی خوشگوار نہیں تھی۔ اتفاقاً اگلے روز صبح 10 بجے ہی تمہیں اپنے بے وقوف عاشق سے نبٹنے کا موقع مل گیا۔ تمہیں اپنی ایک دوست کو سی آف کرنے ہوائی اڈے جانا تھا۔ تم شرارت کے طور پر اپنے منگیتر پرتھی کی گاڑی لے گئیں۔ اس واقعے کا ذکر پرتھی نے اپنی ڈائری میں کیا ہے، اور یہ ڈائری اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے۔ تم گاڑی لے کر گیٹ سے باہر نکلیں تو گلزار نے آگے بڑھ کر تمہارا راستہ روک لیا اور تم سے باتیں کرنے لگا۔ وہ تمہارے عشق میں نیم دیوانہ ہو رہا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کس پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے۔ تم ایک ایسی عورت ہو جو مرد کے سینے پر اپنا حسین پاؤں رکھ کر گزرتی ہے اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھتی۔ تمہیں گلزار کے والہانہ پن سے زبردست خطرہ محسوس ہوا۔ اس کی بے وقوفی اور ہٹ دھرمی کی سزا دینے کے لیے تم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنی سہیلی پریما کے فلیٹ میں لے گئیں۔ تم نے اسے شام تک وہیں رکھا۔ شام کو پریما اور تم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کالا شاہ کاکو والی فیکٹری جا پہنچی۔ وہاں تم دونوں نے مل کر پہلے اسے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر مار کر زمین میں گاڑ دیا۔ جینی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور چیخ پڑی، نہیں نہیں، دس از رانگ، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ اس پر جیسے اچانک ہی ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا تھا۔ چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپا کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا، مس جین، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے جرم کیا ہے اور یہ جرم عدالت میں ثابت ہو کر رہے گا۔ میں تمہیں اقبال جرم کا ایک موقع دے رہا ہوں۔ سارے معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور فیصلہ کرو کہ تمہیں اپنا جرم چھپانا چاہیے یا نہیں۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی میں چوکیدار ککر سنگھ کو لے کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ منظر تھانے کا تھا۔ میں انسپیکٹر ناتھا سنگھ کے ساتھ اسی کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ناتھا سنگھ نے اپنی بھوری داڑھی کو کھجاتے ہوئے کہا، کیا واقعی مس جین گلزار کو ٹھکانے لگا چکی ہے؟ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صرف ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ 17 مارچ کی صبح گلزار جس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر گیا تھا وہ مس جین تھی۔ اب وہ اسے کہاں لے کر گئی، اس کا کیا کیا، اور اب وہ کہاں ہے، یہ سب کچھ فی الحال تاریکی میں ہے۔ ناتھا سنگھ بولا، لیکن تم نے تو بڑے دعوے کے ساتھ جین پر قتل کا الزام لگا دیا ہے، صرف اسے بھڑکانے کے لیے تاکہ وہ سچ بول دے۔ میں نے ابھی میری بات منہ ہی میں تھی کہ سنتری نے اندر آ کر کھٹاک سے سلوٹ کیا اور اطلاع دی کہ میم صاحبہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ چند لمحے بعد مس جین اندر آئی۔ آج خوفناک صورت والا بلڈاگ کتا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ خود بھی بڑی خاموش اور آزردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ گردن جھکا کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے معنی خیز انداز میں ناتھا سنگھ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ناتھا سنگھ چلا گیا تو وہ گلوگیر آواز میں بولی، ہم تم سے اکیلے میں بات کرنا مانگتا۔ میں نے کہا، تم جو کچھ کہنا چاہو یہاں پوری تسلی سے کہہ سکتی ہو۔ اس نے اپنا خوبصورت رومال ناک پر رکھ کر سوں سوں کی آواز نکالی اور بولی، انسپیکٹر صاحب، تم ٹھیک کہتا ہے۔ 17 تاریخ کو گلزار ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گیا تھا، لیکن گاڈ جانتا ہے ہم نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دیا، اس کو انگلی تک نہیں لگایا۔ وہ اس وقت زندہ سلامت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا مہمان ہے وہ۔ گلزار کے زندہ ہونے کی اطلاع میرے لیے خوشکن تھی۔
اس کی بوڑھی والدہ اور بہنوں کے چہرے میری نگاہوں میں گھوم گئے اور یہ امید پیدا ہو گئی کہ میں ڈلہوزی واپس جا کر ان کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا۔ میں نے مس جین سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بولی پریما کے فلیٹ میں ہی ہے۔ پریما نے ایک کمرہ اس کو دے رکھا ہے اور وہاں وہ بڑے سکون سے رہ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اسے یوں منظر سے غائب کیوں کیا؟ میرے اس سوال پر جینی کی حسین آنکھوں میں ایک دم آنسو امڈ آئے۔ وہ روتے ہوئے بولی اس لیے کہ ہم اس سے سچ مچ محبت کرنے لگا تھا۔ ہم بہت برا گرل ہے انسپیکٹر، ہم مرد کو کھلونا سمجھتا تھا، کسی اجنبی مرد کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اسے سرپرائز دیتا تھا اور حیران و پریشان چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ پھر گاڈ نے ہمیں ہمارے کیے کا سزا دیا۔ ہمیں ایک ایسا مرد ملا جس نے الٹا ہم کو سرپرائز دیا اور ہمیں حیران و پریشان کر دیا۔ وہ مرد گلزار یعنی گلزار ہے۔ آج ہم تم کو سب کچھ سچ سچ بتائیں گا۔ گلزار ایک معمولی شخص تھا مگر معلوم نہیں اس میں کیا بات تھی، ہم ایک بار اسے مل کر پھر بھول نہ سکا۔ دن رات اس کا خوبصورت فیس ہماری نگاہوں میں رہا۔ ڈلہوزی سے واپس آ کر ہم دن رات اس سے ملنے کو ترستا رہا اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو سمجھاتا رہا کہ وہ یہ نادانی نہ کرے۔ ہم جانتا تھا کہ پرتھی پال جیسا کروڑ پتی شخص ہم سے شادی بنانا چاہتا ہے اور یہ شادی ضرور ہونی ہے۔ پھر ہم کیوں ایک فلش لڑکی کی طرح سوچ رہا ہے؟ ہم اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا رہا اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گیا، لیکن پھر ایک دن اچانک گلزار ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ہم کو معلوم ہوا کہ اس نے ہماری خاطر کوٹھی کے گیٹ پر جھگڑا کیا ہے اور چوکیدار مہابت خان نے اسے بری طرح مارا ہے اور ذلیل کر کے نکال دیا ہے۔ ہم گلزار کی مصیبت پر تڑپ اٹھا۔ ہم بہت وری تھا۔ ہم کو پرتھی پال کی نیچر یعنی خصلت کا بھی معلوم تھا۔ ہم کو معلوم تھا وہ گلزار سے بہت بری طرح پیش آئے گا اور یہ بھی کوئی بڑا بات نہیں کہ اس کا دماغ ٹھکانے لگاتے لگاتے اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ وہ بہت ہی سخت آدمی ہے۔ ہمارا فکر مندی بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر گاڈ نے ہمارا مدد کیا۔ ہم صبح ایئرپورٹ جانے کے لیے پرتھی پال کی گاڑی لے کر نکلا تو تھوڑا آگے جا کر گلزار نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ سوار کیا اور پریما کے فلیٹ پر لے گئے۔ ہم نے اسے فلیٹ میں ہی رکھا اور اب تک وہ وہیں ہے۔ مس جین کی روداد حیران کن تھی۔ وہ عجیب و غریب لڑکی تھی اور اس نے عجیب و غریب کام کیا تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ قدرت نے اسے سزا دی ہے اور وہ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے جس سے محبت کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اگر تمہاری یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر چوکیدار کیکر سنگھ کا بیان کس خانے میں فٹ ہوتا ہے؟ کیا تم اس رات کسی شخص کے ساتھ فیکٹری میں نہیں گئی تھی؟ وہ بولی ہاں ہم گیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت گلزار نہیں، چوکیدار مہابت خان تھا۔ وہی مہابت خان جس نے ایک روز پہلے گلزار کو مارا پیٹا تھا اور ذلیل کیا تھا۔ یہ بڑا بدبخت چوکیدار ہے۔ اس نے ڈلہوزی میں بھی ایک مزدور کو بہت مارا تھا اور اس کا کپڑا پھاڑ کر اسے مرغا بنا دیا تھا۔ ہم کو اس بدبخت پر بہت غصہ تھا۔ ہم اور پریما اس کو گاڑی میں ڈال کر فیکٹری لے گیا۔ ہمارا ارادہ اسے پرتھی پال کے حوالے کرنے کا تھا، لیکن وہ فیکٹری میں نہیں تھا۔ ہم نے خود ہی مہابت خان کا مرمت کیا اور جب اس کی حالت بہت برا ہو گیا تو اسے ایک انڈر ویئر میں فیکٹری سے بھگا دیا۔ ہم نے کسی کا مرڈر نہیں کیا انسپیکٹر، اور نہ ہی ہم ایسا کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ مس جین کی نشاندہی پر گلزار کو پریما کے فلیٹ سے برآمد کر لیا گیا۔ وہ حشاش بشاش اور صحت مند تھا۔ اس 1.5 مہینے کے عرصے میں اسے نہ صرف لباس پہننے کا سلیقہ آ گیا تھا بلکہ وہ اپنی گفتگو میں کہیں کہیں انگریزی کے لفظ بھی ٹھونک دیتا تھا۔ اس نے تھانے میں آ کر اپنا جو طویل بیان قلم بند کرایا اس میں واضح طور پر کہا کہ وہ کسی کی حب سے بے جا میں نہیں تھا۔ اس نے علیحدگی میں مجھے جو باتیں بتائیں وہ خاصی اہم تھیں۔ اس نے انکشاف کیا کہ میم صاحبہ اور ان کے منگیتر پرتھی پال کے تعلقات کئی ماہ سے خراب تھے اور اب وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ پرتھی پال کی نظر میم صاحبہ کی دولت اور جائیداد پر تھی اور وہ ہر صورت یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اسی لالچ میں وہ کسی کی جان لے سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ یہی خوف تھا جس کے سبب مس جین نے گلزار کو موقع سے غائب کر دیا تھا اور بعد میں پرتھی پال سے جان چھڑانے کے لیے میری تفتیش کا رخ پرتھی کی طرف موڑنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ساتھ اپنی بات چیت میں گلزار نے جو سب سے بڑا اور دھماکہ خیز انکشاف کیا
وہ یہ تھا کہ مس جین اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں فوری طور پر اس بات پر یقین نہیں کر سکا، کوئی ہوش مند بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں ایکسٹرا ماڈرن جین اور کہاں 10 جماعتیں پاس گلزار، کوئی جوڑ، کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات میں بھول رہا تھا، اور ہم سب بھول رہے تھے۔ یہ بات کسی عام لڑکی نے نہیں کہی تھی، مسٹر ایلفریڈ کی بیٹی نے کہی تھی۔ وہ بیٹی جس نے آج تک جو کام کیا تھا عجیب ہی کیا تھا۔ شاید اس کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کو حیران اور پریشان کرنا تھا۔ وہ انوکھی تھی اور اس کے ہر کام میں انوکھا پن تھا۔ اور پھر ایک روز وہ اپنی زندگی کا سب سے انوکھا کام بھی کر گئی۔ وہ سبز پری جس کے لیے لاکھ پتی نوجوانوں کے رشتے قطار باندھے کھڑے تھے، اس نے ڈلہوزی کے ایک مقامی نوجوان سے کورٹ میرج کی اور اسی کاٹیج میں جا کر آباد ہو گئی جہاں سے اس کی انوکھی محبت کا آغاز ہوا تھا۔ میں اسی کاٹیج کے پچھواڑے میں رہتا تھا اور گلزار کی شادی کے بعد بھی قریباً 1 سال رہا، لیکن شادی کے بعد میں نے مس جین کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ 7 پردوں میں رہتی تھی۔ اس نے ماضی سے ہر ناتا توڑ لیا تھا، نہ کسی سے ملتی تھی، نہ کوئی اس سے ملنے آتا تھا۔ صرف مسٹر ایلفریڈ کی 6 گز لمبی کار کبھی کبھی کاٹیج کے دروازے پر کھڑی نظر آتی تھی۔ وہ بھی جس طرح خاموشی سے آتے تھے اسی طرح خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ مس جین نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ بالکل بدل چکی تھی، اور گلزار بتاتا تھا کہ اتوار کو اپنی عبادت کرنے کے بجائے وہ نماز پڑھتی ہے۔ گلزار اس سے بہت خوش تھا اور اسے پختہ یقین تھا کہ ایک روز وہ اپنی رضا و رغبت سے کلمہ بھی پڑھ لے گی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گلزار کی یہ خوشیاں عارضی ثابت نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ امیر زادی کی آنکھوں سے وقتی محبت کی پٹی اترے اور وہ چیخ مار کر اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ مگر میرے یہ تمام اندیشے اور اندازے الٹ ثابت ہوئے۔ گزرنے والے وقت کے ساتھ جین خود کو نئے ماحول میں ڈھالتی چلی گئی۔ پہلے وہ گلزار کے گھر والوں سے علیحدہ رہنا چاہتی تھی، پھر اس نے انہیں بھی ڈلہوزی میں بلا لیا۔ گلزار نے بتایا کہ اس نے مغربی لباس بالکل چھوڑ دیا ہے اور مقامی رواج کے مطابق کپڑے پہنتی ہے۔ پھر گلزار کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام جینی نے اپنی مرضی سے رحمان رکھا۔ یہ در حقیقت اسلام کی طرف اس کا پہلا سفر تھا۔ آخر ایک روز یہ سفر مکمل ہوا۔ شام کا وقت تھا۔ گلزار بھاگتا ہوا تھانے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے بے تکلفی سے بازوؤں میں بھینچ لیا اور لرزتی ہوئی سرگوشی میں بولا، لالا لالا، جین مسلمان ہو گئی ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ برا شخص جب دل کی گہرائی سے اچھا بنتا ہے تو اچھوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔